اب اللہ پاک بھی بندوں کو بلا رہے ہیں اور یہ لوگ جانے کے اسباب اپنے کر رہے ہیں. یہ قابل مبارکباد ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس دور میں اپنے کرم سے اس چیز کو آسان فرمایا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کے غفلت پرستوں کو اپنے در پر بلایا. اب اس کا استحضار ہو کہ اللہ آپ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. دنیا میں کروڑہ کروڑ انسان گزر گئے جن کے ہاں وسائل ہم سے زیادہ تھے، اسباب ہم سے زیادہ تھے، چیزوں کی بہتات ان کے پاس تھی، مال بشکل خزانے ان کے پاس تھے، بلکہ ان کے خزانے آج تک دنیا میں. لیکن اب قسمت اور مقدر کی بات ہے کہ انہیں اللہ کا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور انہیں اس مبارک سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع اللہ کی طرف سے نہیں مل سکا. تو آدمی سوچے کہ اللہ اتنی سہولتوں کے بعد تیرے بندے نہیں پہنچ سکے، یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو میری زندگی کو اپنے طرف سے قبول کیا اور آنے کی توفیق دی اور مجھے بلایا. اے مولا، اس جگہ سر کے بل چل کر جانے کی توفیق مل جاتی تو کم تھا. جائے کہ آپ اسباب دے رہے ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں، آنے کے مواقع دے رہے ہیں، تو اس نعمت کا استحضار کر کے آدمی اس پر اللہ کا شکر اور کرم مانگے. کہ دین کی ان محنتوں میں اور دعوت کی ان فکروں میں ایسے مناظر دیکھنے میں اور سننے میں آئے کہ بعض وقت عقل حیران اور تمام جو ہے اپنی جگہ کے اوپر سوچ میں پڑ جاتا کہ اللہ کیا ہو رہا. صاحب خانے صدیق کے مسافر خانے پہ جانے والے حجاج کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی نمازوں کو درست کرنا، ان کو لبیک کے تقاضوں کو بتلانا، ان کے احرام کے باندھنے کے طریقوں میں چلنا. آئے دن اس پورے موسم حج میں وہاں پر دین کی ان محنتوں اور دعوت کے کاموں میں ایک مستقل کام یہ چلتے رہتا ہے. تو اب وہ حجاج کو لے جا کر چھوڑنا اور پہنچنا، اس میں دنیا بھر کے ملک بھر کے علاقے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کو اپنی عزت و سعادت سمجھتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جو محنت کی جائے گی وہ محنت بیت اللہ میں پہنچے گی اور شاید ان کے صدقے اللہ ہمارے لیے بھی دروازے کھول دے. تو ایسے مناظر بھی بعض آنکھوں کے سامنے آنے والوں کے آ گئے کہ ایک آدمی گھر سے پہنچا، لوگ اسے محبتوں سے رخصت کیے، وہ بھی آ گیا. اب وہاں پہنچنے کے بعد اس پہ ہولداری ہو گیا، وحشت داری ہو گئی. جیسے جیسے جانے کا دن قریب آ رہا اس کی طبیعت کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے. جب وہ حج کی کیو میں آ گیا، امیگریشن کی لائن میں آ گیا، اب رو رہا اور کہہ رہا کہ نہیں اس وقت میری طبیعت گھبرا رہی ہے، اب میں جانے کو تیار نہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے بھائی یہ وقت ہے اللہ کے لیے، چلے جا. اللہ نے کیسا خوش نصیب بنایا کہ دنیا حسرت سے دیکھ رہی ہے کہ یہاں کے کل بیت اللہ کا دیدار کرے گی اور یہ خطاکار ہاتھ کل اللہ کے گھر کا پردہ پکڑیں گے اور یہ پیشانی دل ملتزم کے اوپر اپنے آپ کو چومنے اور دیکھنے کے لیے پہنچائے گی. کیسی سعادتوں کے ارمانوں کے ساتھ یہاں پر دنیا پہنچ رہی ہے اور تجھے کیا ہو گیا کہ عین وقت کے اوپر آپ اپنے آپ کو لوٹا رہے ہیں. بڑی تمناؤں کے ساتھ بھجایا گیا، سیٹ پر بٹھانے والوں نے بٹھانے کے لیے اندر وہاں تک پہنچا دیا. اب سیٹ سے تھوڑی دیر نہیں گزری کہ مارے میں نکل کے آ گیا اور کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہی کیوں میں کئی لوگ کھڑے ہیں آنکھوں میں آنسو بھر کر، دل میں دعاؤں کے جذبات لے کر، اے اللہ کوئی تدبیر اب بھی نکال دے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، کوئی رستہ نکل جائے گا. اب عین وقت پہ اعلان ہوا کہ بھئی ایک سیٹ خالی ہو رہی ہے، اگر کوئی اس وقت بھی منتظر ہے تو اس کے کاغذات کے قانونی مرحلوں کو طے کرو. تو جو مایوس تھا وہ بامراد بن گیا، اسے فوراً جانے کا موقع مل گیا. یہ جو سیٹ پہ بیٹھا تھا یہ باہر آیا وحشت زدہ ہو کر، اور جب واپسی نکلی تو ابھی اپنے شہر تک نہیں پہنچا کہ پونا پر اس کے انتقال کا واقعہ پیش آیا. اگر یہی موت بجائے ادھر ہونے کے ادھر ہو جاتی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر حج کے ارادے سے نکلے اور ابھی قدم اٹھایا ہی ہے، بلکہ اٹھایا نہیں، نیت سے سچی کیا ہے اور ابھی ارادے کی پہلی حرکت اس کے بدن میں آئی کہ بھئی یہ پیسے لے جا کے ٹکٹ کو دے دو، مثلا نہیں ایک پاسپورٹ لے جا کر حوالے کر دو قانونی اعتبار سے، مثال کے طور پر نہیں ریزرویشن کے لیے اسٹیشن تک چلے جاؤ کہ ممبئی تک میرا ریزرویشن ہو جائے. یہ بیت اللہ کے ارادے سے بھی اتنا قدم اٹھایا تھا کہ اس کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک اللہ پاک اس کی شکل کا ایک فرشتہ قائم کریں گے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرے گا اور اس کے اعمال نامے میں ہر سال کا حج قیامت تک لکھا جائے گا. تو یہ ان عزتوں سے وہ نوازا جائے گا جو اس راستے کی موت کو اور زندگی کو محبوب بنائے اور اس بنیاد پر اپنا قدم اٹھائے. اس لیے جب اللہ نے موقع دیا تو آدمی سوچا ہے مولا یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں نہ دین کے اعتبار سے مستحق ہوں نہ دنیا کے اعتبار سے میں حقدار ہوں. بڑے بڑے دنیا میں سہولت والے گزر گئے لیکن ان کو وہاں کی ہوا بھی نہیں لگی. آپ کیسے قریب ہیں کہ مجھے بلا رہے ہیں. آج بھی اللہ کے اوپر شکر گزار ہوئے. پھر دینی اعتبار سے دیکھیں کہ کتنے اہل اللہ گزرے
اور جتنے اللہ کے مقبول بندے اور بارگاہ الہی کے چہیتے گزر گئے جن کی زندگی سراپا تقوی و طہارت میں ڈوبی ہوئی رہی، لیکن اسباب و وسائل کا مقدر نہیں ہونا اور اس زمانے کی سہولتوں کا ان کو نہ ملنا، جانے والے حجاج کو حسرت سے دیکھتے رہے، پیوند زمین بن گئے لیکن بیت اللہ تک پہنچنے کے اسباب نہیں بنے۔ اے اللہ میں ان نیک تیرے اور محبوب بندوں کے مقابلے میں ان کی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری زندگی غفلتوں میں ڈوبی، دنیا کی محبتوں کے اندر لطف ہو گئی، تیرے غیر کی چکر میں رہا اور تو اپنے گھر کی یاد میں مجھے بلا لیا۔ تو آدمی یہ سوچے کہ نہ ہم دینی اعتبار سے اس قابل ہیں کہ پہنچ سکے، نہ ہم دنیاوی اعتبار سے اس قابل ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قبول کرے، لیکن ان کا کرم کہ انہوں نے حالات بدلے، انہوں نے ہمارے احوال بنائے، انہوں نے ہمارے اندر حوصلے پیدا کیے، انہوں نے ہمارے لیے اسباب عطا فرما دیے اور انہوں نے ہمارے اندر ایمانی توفیق دی کہ ہم ان کے گھر کے اوپر چلے جائیں۔ تو ایک بڑے کرم بالائے کرم اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا۔ اس لیے حاجی کو فرمایا گیا کہ جب اس عظیم عمل کا ارادہ جب تمہیں مل جائے اور تمہیں اللہ کی طرف سے توفیق میں اسباب بن جائے تو تم نیت کرو کہ اللہ میں تیرے گھر کی حاضری کی نیت کرتا ہوں، اور جب اللہ کے گھر کی حاضری کی نیت کرو تو باقی حقوق العباد کے اعتبار سے بھی اپنی زندگی کو پاک کرو، اور یہ دیکھو کہ اگر کسی کو میں نے اٹھایا ہو تو اس کو راضی کر لوں، کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں، کسی کا حق میں نے دبایا ہے تو اس کو ادا کر دوں، کسی کی زمین ہو تو اسے لوٹا دوں، کسی کا گھر ہو جس میں کوئی ظالمانہ سلوک میں کر رہا ہوں تو اس سے طائب ہو جاؤں، تاکہ اللہ کے گھر اس حال میں پہنچوں کہ میری بدعمالیاں مجھے وہاں پر محروم نہ کرا دیں، یہ لبیک میری محروم نہ ہو جائے، یہ محروم نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا کچھ بندے تو جانو فرماتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، لبیک کے جواب میں لبیک آتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے اور بدلہ کیا تیری تمنائیں ہیں۔ اور ایک وہ لبیک ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو ادھر سے صدا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول، نہ تیری حاضری قبول، نہ تیری سعدیک قبول۔ اب تو تیرے حصے میں کہاں سعادت ہے اور تیرے حصے میں کہاں ہمارے پاس کی حاضری مقبول ہے، اس لیے کہ تو نے سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ظلم و جور میں ڈبو لیا، حرام میں لطف کر لیا، غفلت کا تو شکار بن گیا۔ تو اب یہ وہ زندگیاں ہیں جو اس بارگاہ میں دھتکار نہیں جاتی۔ اپنے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو آدمی درست کر لے، جن سے معافی مانگنا ہے معافی مانگ لے، جن سے تعلقات سنوارنا ہے سنوار لے، تاکہ اللہ کے گھر جاتے ہوئے اپنی نادمانہ اور عابدانہ اور زاہدانہ کیفیت بڑھے اور مجاہدانہ اور سرفرشانہ جذبے کے ساتھ وہاں پر پہنچنا ہو کہ اے اللہ میں تیرے گھر غلام بن کر آیا، خادم بن کر آیا، فقیر بن کر آیا، اپنے کرم سے تو میری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اس لیے جاتے ہوئے حاجی کو اپنے دوست احباب سے ملاقات کر لینا اور اپنی غفلتوں اور اپنی کوتاہیوں کے بارے میں دلوں کا صاف کر لینا، اہل تعلق سے مل لیا کرو، اور واپسی پر عوام کے لیے رکھا کہ تم حاجی کے پاس جا کر اس سے دعا لے لو کہ وہ ہمارے گھر کو چھو کر آ رہا ہے، وہ عرفات کے میدان میں گر گرا کر آ رہا ہے، وہ مزدلفہ کی رات میں تڑپ کر آ رہا ہے، وہ ہماری بارگاہ سے مغفرت کی دولت سے میں مالا مال ہو کے آ رہا۔ اب وہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اللہ اس کے حق میں اس کی مغفرت کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حاجی آئے تو تم حاجی کا استقبال کرو۔ تو یہ استقبال حاجی کا کیا ہو رہا؟ اللہ کے گھر کی نسبت پہ ہو رہا اور اللہ رب العزت کی گویا رضامندی کی بنیاد پر ہو رہا۔ تو یہ وہ ابتدائی آداب بتایا حاجی اپنا حج شروع کرے۔ پہلے اس کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ترغیب دی گئی کہ دیکھنا حج اللہ کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کے لیے مت کرو، ورنہ یہ تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اب حاجی بھی اسی نام کو سوچے ہے اللہ گھر میں نے تیرے لیے چھوڑا، مال میں نے تیرے لیے خرچ کیا، موسم کی گرمی سردی کو میں نے تیرے لیے برداشت کیا، سمندر پار کی زندگی کو کون دیکھا کون نہیں دیکھا، میں نے تیرے بھروسے کے اوپر قدم اٹھایا۔ اگر نفس نے اس شور کو بچا دیا کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ میں نے حج کر لیا، اور دل کے اندر یہ ولولے شیطان ڈال دے کہ دیکھ تو بزرگ بن گیا، تو لوگ تو اپنی گھروں پہ اللہ کے گھر پہ آ گیا، تو یہ وہ جذبے ہوں گے جو مجھے اللہ کی نگاہ میں بھی دھتکار دیے جائیں گے اور بندوں کی نگاہوں میں بھی میں گر جاؤں گا، میرا عمل مردود قرار دیا جائے گا۔ اس لیے نیت یہ ہو کہ اللہ آپ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔